السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز طلبہ، آج انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے گردان، امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم جو گردان پڑھیں گے وہ ہے گردان امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ۔ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہم لوگ نہ جانتے ہوں، پھر بھی ایک بار میں آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کا معنی ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، گردان کا مطلب پوری گردان، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ پوری گردان جو ہوتی ہے 14 صیغوں کی۔ امر غائب، امر کا معنی بھی ہم نے جان لیا ہے کہ امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا حکم دینا، جیسے اذهب، تو جا، افعل، تو کر، اسمع، تو سن۔ یہاں پر ہے امر غائب۔ امر ہم کبھی کسی کو سامنے ہے تو امر حاضر ہوگا، یعنی سامنے اسے حکم دیں گے، اور کبھی کسی کو ہم حکم دیں گے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا بلکہ وہ غائب ہوگا، ہمیں دکھائی نہیں دے گا، کہیں اور ہوگا وہ، تو ہم اس کو کہیں گے لیسمع، چاہیے کہ وہ سنیں، غائب کا صیغہ ہوگا۔ اور متکلم، متکلم کا مطلب بولنے والا، جیسے اسمعو، میں سنتا ہوں، یا سمعتو، میں نے سنا، تو یہ سب کے سب کا ہے متکلم ہے، یعنی بولنے والا خود اپنے بارے میں کسی چیز کی خبر دیتا ہے۔ معروف، ہم لوگ جانتے ہیں ایک فعل معروف ہوتا ہے، دوسرا فعل مجہول ہوتا ہے۔ فعل معروف ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معروف ہوتا ہے، جیسے ضربا زیدن، زید نے مارا۔ فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کام کس نے کیا، جیسے ضربا زیدن، زید کو مارا گیا۔ اس میں فعل کی نسبت تو کی جائے گی کہ یہ کام ہوا ہے، فلاں کام ہوا ہے، لیکن وہ کام کس نے کیا ہے؟ ضربا زیدن، زید مارا گیا، زید کو مارا گیا، زید کو اب کس نے مارا پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ بانون ثقیلہ، یعنی اخیر میں جو نون آئے گا نون تشدید ہوگا، نون مشدد، جس کے اندر تفصیل کے لیے ذکر کر کے کہتے ہیں 2 نون ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل مضارع پر یا امر حاضر پر یا غائب پر آتا ہے تو لفظی طور پر بھی اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے اور معنوی طور پر بھی۔ لفظی طور کی مثالیں ہم نے پچھلے کئی ساری گردانوں میں دیکھ لیا ہے، کہیں سے چاروں تثنیہ کا صیغہ گرا دیتا ہے، کہیں سے کوئی اور صیغہ غائب کر دیتا ہے، یعنی کہیں سے واو کو گرا دیتا ہے، کہیں سے یا کو گرا دیا جاتا ہے۔ جب نون مشدد یعنی نون ثقیلہ فعل مضارع سے لگتا ہے یا کسی اور فعل سے لگتا ہے، اور معنی میں تبدیلی یہ کرتا ہے کہ تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے میں کہوں گا اذهب یا زید، اے زید تو جا، لیکن اگر میں نے کہہ دیا اذهبن یا زیدو، اے زید تو ضرور جا، اذهب یا زید کا معنی ہوا زید تو جا، اذهبن یا زید، اے زید تو ضرور جا۔ اب معنی میں تبدیلی ہمیں دکھ رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی ہے؟ ایک میں عام سی بات کی جا رہی ہے زید جا، دوسرے میں تاکید کے طور پر کہا جا رہا ہے ضرور جا، تو یہ فرق ہوتا ہے نون ثقیلہ
جب فعل مضارع سے لگ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ گردان کی طرف۔ گردان ہے غائب کے، یعنی یہ جو 3 صیغے ہیں، 1 2 3، 1 2 3، ٹوٹل ہوئے 6، اور واحد متکلم اور ان کو ملا لیں گے تو ٹوٹل ہو جائیں گے 8۔ ٹوٹل کل 8 گردانیں ہوں گی، کس میں؟ امر غائب۔ 6 صیغے غائب کے ہوں گے۔ یہ دیکھیے، یہ صیغے غائب کے ہیں۔ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، تثنیہ لیفعلان، تثنیہ مذکر غائب، لیفعلن جمع مذکر غائب، لتفعلن واحد مؤنث غائب، لتفعلان تثنیہ مؤنث غائب، لیفعلنان جمع مؤنث غائب، لافعلن واحد مذکر یا مؤنث متکلم، لنفعلن جمع چاہے مذکر یا مؤنث متکلم۔ تو اس طریقے سے کل امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ میں کل 8 گردانیں ہیں۔ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لیفعلن چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور کرے، لیفعلان چاہیے کہ وہ 2 مرد ضرور کریں، لیفعلن چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور کریں، لتفعلن چاہیے کہ وہ ایک عورت ضرور کرے، لتفعلان چاہیے کہ وہ 2 عورتیں ضرور کریں، لیفعلنان چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور کریں، لافعلن چاہیے کہ میں ضرور کروں، لنفعلن چاہیے کہ ہم سب لوگ ضرور کریں۔ اب بچوں ایک دوسری مثال سے یہی گردان میں بلیک بورڈ پر معنی کے ساتھ میں لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ اور اچھے سے سمجھ جاؤ۔ وہ اس کے بعد میں پھر 2 فعل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان دونوں فعل سے آپ کو اپنی کاپی پر گردان امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ لکھنا ہوگا۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے لکھا ہے گردان امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ۔ اب یہاں پر میں سمجھانے کے لیے لکھ دیتا ہوں کل کتنے گردانیں ہوں گی؟ 8 گردانیں آپ کے سامنے کل آئیں گی۔ اب یہاں پر میں ایک لکیر ایسے کھینچتا ہوں، 1 2، یہاں پر لکھ دیا نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ ٹوٹل 8 گردانیں اس کے اندر ہوں گی۔ اب یہاں پر ہم لوگ جو لکھیں گے، جس فعل سے لکھنا ہے وہ ہے ذہبا، ذہبا سے۔ اب یہاں پر ہم لوگ جس فعل سے لکھیں گے گردان وہ ہے ذہبا یذہب، یذہب، ذہبا یذہب سے کیا بنے گا؟ لیذہبن۔ ایک طریقہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں، جو مثال سامنے رہے وہ مثال آپ اگر سامنے رکھ کر کے لکھیں گے تو لکھنے میں آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ ہے لیفعلن۔ اب دیکھیے سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھتے ہیں لیفعلن، 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 لیفعلن،
یفعلن، پھر اس بات میں عین کا حصہ ہے، لتفعلن، 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 لیفعلن، لیفعلن، لأفعلن، لأفعلن، لنفعلن۔ یہ دیکھیے یہ پوری گردان ہو گئی، لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لأفعلن، لنفعلن۔ اب اسی پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ذہب یذہب اس کی گردان، لیذہبن، لیذہبن، لیذہبا، یذہبان، لیذہبان، لیذہبن، لیذہبن، لتذہبن، لتذہبن، لتذہبان، لیذہبنان، 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 لأذہبن، لأذہبن، لنذہبن۔ دیکھیے ذہب سے لکھ لیا ہم نے نا، لیذہبن، لیذہبان، لیذہبن، کیونکہ وہاں پر لیفعلن تھا، اس کے بعد میں لتذہبن، 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 لتذہبان، لیذہبنان، لأذہبن، لنذہبن۔ اب یہاں پر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں سیگے، امر غائب ہے اور متکلم ہے، یہاں لکھتے ہیں واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد متکلم، چاہے مذکر یا مؤنث، جمع متکلم، مذکر چاہے مؤنث۔ دیکھا آپ نے، یہ گردان ہم نے لکھ لی۔ اب معنی ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کا معنی کیا ہوگا، تو معنی بھی لکھ دیتا ہوں آگے۔ لیذہبن، چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور جائے، لیذہبن، چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور جائے، وہ ایک مرد ضرور جائے، چاہیے کہ وہ دو مرد ضرور جائیں، کہ وہ دو مرد ضرور جائیں۔ لیذہبن، چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور جائیں، چاہیے کہ وہ سب مرد
ضرور جائیں. اب واحد مؤنث غائب. چاہیے کہ وہ ایک عورت ضرور جائے. چاہیے کہ وہ دو عورتیں ضرور جائیں. چاہیے کہ وہ دو عورتیں ضرور جائیں. اور تاکید پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ضرور بھی ضرور جائیں. چاہیے جمع مؤنث غائب. چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور جائیں. لأذهبن چاہیے کہ میں ضرور جاؤں. چاہیے کہ میں ضرور جاؤں. لنذهبن چاہیے کہ ہم سب لوگ ضرور جائیں. ہم سب لوگ ضرور جائیں. تو بچوں یہ گردان ہوئی امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ. دو ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ معنی یعنی تو بچوں یہ گردان ہوئی امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ. ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ یعنی گردان صیغہ معنی کے ساتھ سمجھا. اس کے بعد پھر میں نے ذہبہ سے ایک پوری گردان مثال کے ساتھ میں امر غائب و متکلم معروف کی لکھی اور صیغہ لکھا اور معنی بھی لکھا تاکہ آپ سمجھ سکو کہ دوسرے فعل سے کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ دو فعل میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور ان دونوں فعل سے آپ لوگوں کو اپنی کاپی پر اسی طریقے سے گردان امر غائب و متکلم معروف کی لکھنی ہے تاکہ آپ سمجھ سکو کہ آپ نے کتنا سمجھا. دو فعل میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور ان دونوں فعل سے آپ کو گردان امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ لکھنی ہے. نمبر 1 سمع یسمع. نمبر 2 نصر ینصر. میں تھوڑی سی گردان آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. سمع یسمع سے لیسمعن 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 لتسمعن 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 لیسمعنان لاسمعن لنسمعن. نصرہ سے جیسے لینصرن نصرہ سے گردان جیسے لکھیں گے لینصرن لینصران. تو اس طریقے سے نصرہ کی بھی پوری آپ کو گردان لکھنی ہوگی. جس جو فعل ہوگا اس فعل پر جو حرکت ہوگی حرکت سے مراد ضمہ فتحہ کسرہ اس کو اسی اعتبار سے دیکھنا ہوگا. نصرہ ینصرو فعل یفعل. تو گردان لکھتے وقت بھی اس کا خیال آپ لوگوں کو رکھنا ہوگا. مشق بہت ہی بنیادی اور اہم چیز ہے. اگر ہم لوگ مشق نہ کریں صرف کتابیں پڑھ لیں اور کتابیں پڑھنے کے بعد میں قاعدے یاد کر لیں تمارین نہ ہو ہمارے پاس تمارین یعنی تمرین مشق تمرینیں نہ ہو ہمارے پاس تو پھر ایسی شکل میں ہمیں قاعدہ مکمل طریقے سے ازبر نہیں ہوگا یعنی پوری طریقے سے ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھے گا. قاعدے کو مکمل طور پر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قاعدے کے حساب سے کچھ چیزیں لکھتے بھی رہا کریں. تو یہ گردان امر غائب متکلم معروف ہے اور اس کی مثالیں آپ لوگ لکھیں اپنی کاپی پر اور دیکھیں کہ آپ نے کتنا سمجھا. انشاءاللہ مکمل کتاب ختم ہونے کے بعد میں کچھ تمارین کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو لکھواؤں گا
اور وہ ساری تمارین پوری کتاب کے حوالے سے ہوں گی، جس میں آپ پوری کتاب پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو یہ جانچ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا سمجھا ہے یہ کتاب۔ جس میں کچھ اردو تمرین ہے، جیسے میں لکھ دوں گا وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور جائے گا، اب آپ کا کام ہوگا اس کی عربی بناؤ، اگر آپ نے سمجھا ہے تو آسانی کے ساتھ بنا لیں گے۔ لیذھبن، وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور جائے گا، یذھبن۔ تو اس طریقے سے آپ کو کچھ مثالیں اردو کی، کچھ عربی کی، کچھ سیگے دوں گا، ان کی عربی بنانی ہوں گی، تاکہ ہر اعتبار سے آپ اپنا امتحان لے سکو کہ آپ نے چاروں طرف سے مکمل طور پر اس کتاب کو سمجھ لیا ہے۔ بچوں، آج کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں نئے سبق کے ساتھ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔